آپ سے چلا جاؤں تو پھر آپ اسی ماحول میں واپس چلے جاؤ گے۔ میں بہت محبت سے آپ سے اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ واسطے خود فریبی سے باہر نکلو، خود فریبی سے باہر نکلو، اپنا نقصان مت کرو۔ آج جو تم کر رہے ہو احساس کرو کل کیا اس کا جواب دے سکو گے۔ اکبر الہ آبادی بہت مشہور آدمی ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ اکبر خود اپنے زمانے میں بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہو؟ میں آپ کو ایک لطیفہ بیچ میں سنا دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ اتنا شاندار تبصرہ میں نے کسی اور کا نہیں سنا، اتنا شاندار تبصرہ میں نے کسی اور کا نہیں سنا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ کہنے والے نے بہت لطیف طنز کیا ہے۔ اس نے کہا جس زمانے میں لوگوں کو 7ویں پڑھ لینے پہ ٹیچر کی نوکری مل جاتی تھی، سرکاری ٹیچر کی، اس زمانے میں ایک صاحب BA کر کے چائے بیچ رہے تھے۔ آپ کے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا ہو گیا ہے جی۔ کبھی کبھی لوگ ہنستے ہیں اور 3 مرتبہ ہنستے ہیں میرے بھائی، 3 مرتبہ ہنستے ہیں۔ پہلے 1 مرتبہ ہنستے ہیں کہ ہنس لو، لوگ ہنس رہے ہیں، نہیں تو کیا سوچیں گے، تو ہنس لیتے ہیں لوگ۔ ابھی بھی ہنسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اب ہنسیں کہ نہ ہنسیں، گو میں ہیں، ہنستے ہیں لوگ، ہنستے ہیں۔ پھر دوبارہ تنہائی میں بیٹھ کے اس لطیفے پہ غور کرتے ہیں تو ان کو یاد آتا اچھا یہ بتایا تھا، پھر ہنستے ہیں، پھر صحیح ہنسی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد 3ری مرتبہ ہنستے ہیں، اس لیے کہ پہلی مرتبہ تو اپنے فضول میں ہنستے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ 3ری مرتبہ میں لوگ ہنسے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں 7ویں پاس آدمی کو اسکول ٹیچر کی نوکری مل جاتی تھی، سرکاری ٹیچر ہو جاتا تھا، اس زمانے میں اکبر الہ آبادی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور بیرسٹر ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ولایت پڑھنے کے لیے بھیجا، فورن گیا ان کا صاحبزادہ پڑھنے کے لیے عشرت، اور عشرت جب پڑھ کر آئے ہیں ولایت سے ڈگری لے کے، تو اکبر الہ آبادی نے ان کی اس خوشی میں ایک بڑی دعوت رکھی، اور اس خوشی میں جو دعوت رکھی تو سب نے تحفے دیے اس موقع پہ۔ آخر میں اعلان ہوا کہ اب اکبر الہ آبادی اپنے صاحبزادے کو تحفہ دیں گے۔ ایک اتنا پڑھا لکھا باپ انگریزوں کے زمانے میں جس کو جج ہونے اور منصف ہونے کی کرسی ملی، وہ آدمی اب اپنے پڑھے لکھے بیٹے کو تحفہ دینے جا رہا ہے۔ ہائی کلاس کے لوگ، الائٹ کلاس کے، تو ان لوگوں کو یہ ہوا کہ اب دیکھیں کہ اتنا پڑھا لکھا باپ ایسے پڑھے لکھے جو ہے وہ بیٹے کو کیا دینے جا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک چھوٹا سا صندوق نکالا لکڑی کا، اس کو کھولا، اس کے اندر ایک گیند رکھی ہوئی تھی لال رنگ کی جس پہ گھوڑا بنا ہوا تھا۔ وہ تحفے میں دیا کہ لیجئے بیٹا قبول کیجئے۔ بچوں کے کھیلنے کی ایک گیند اس عالم میں پیش کی گئی تو عشرت کا پارا چڑھ گیا، غصے میں آ گئے اور ناراض ہوئے کہ آپ نے میری اس طرح سے بے عزتی کی، میرے دوستوں نے اس قدر قیمتی اور ایسے ایسے تحفے پیش کیے اور آپ نے یہ کیا کیا۔ تو اکبر الہ آبادی مسکرائے اور کہنے لگے کہ بیٹا یہ تمہارے لیے سبق ہے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک دن ہم کچہری جا رہے تھے، تم چھوٹے سے تھے، تم نے ضد کر لی اپنے بچپن میں کہ ہمیں لال رنگ کی گیند چاہیے جس کے اوپر گھوڑا بنا ہوا۔ کوئی ہمارا زمانہ تھوڑے نہ تھا کہ آرڈر دیتے اور اس طرح کی چیز بنوا کے شام تک منگوا دی جاتی۔ کہنے لگے کہ ہم نے بہت تمہارے لیے گیند تلاش کروائی، نہیں ملی، کئی روز تک تم ناراض رہے، گیند نہیں مل سکی، تمہاری ناراضگی چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد تم پڑھنے کے لیے چلے گئے، یہ گیند ہم نے کہیں سے بنوا کے پھر منگوائی اور رکھ دی، اب جب تم پڑھ کر آئے ہو تو ہم تم کو یہ دے رہے ہیں، کچھ سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک تمہارا بچپن تھا، اس بچپن میں یہ گیند تمہاری آرزو اور تمنا تھی،
اس کے لیے تم مرے جا رہے تھے، اپنے شفیق باپ سے تم ناراض تھے، وہی تمہاری آرزو اور تمنا ہم نے تمہاری جوانی میں تمہارے سامنے رکھی تو وہ چیز تمہارے لیے رسوائی، ذلت اور عار کا، شرم کا سبب ہو گئی۔ یاد رکھو یہ دنیا تمہارے لیے آخرت کے معنی میں اسی طرح ہے۔ یہاں جو بھی تمنا کرنا یہ سوچ سمجھ کے کرنا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ لوگوں کے سامنے تمہاری تمنا کو ظاہر کرے تو تمہیں سر شرم سے نہ جھکانا پڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو موقع آپ کے سامنے ہے اس موقع کو غنیمت جانیے۔ پڑھیے، میں پڑھنے سے منع نہیں کرتا ہوں، کالج میں رہیے، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیجئے، اپنے لیے معاش کا سبب بنائیے، ذریعہ بنائیے۔ آپ کو اگر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ عبد الپنچر بنائے گا تو ان کو بتائیے گا کہ عبد المیزائل بھی بنائے گا، اور اس نے بنا کے بتایا ہے۔ آپ کے پاس اگر اس کا انکار کرنے کا موقع ہو تو کر دیجئے گا۔ تاریخ تو مٹانے کی کوشش ہی کر رہے ہیں، نام بدلنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں، جو جو کر سکیے گا کریے گا، مگر ہم اپنا کام کر کے بتائیں گے۔ پڑھیے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بنیے، سب کچھ کریے، مگر ایک بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے، اگر آپ 16 سبجیکٹ پڑھ لیں اور اس کے بعد مسجد میں آ کے کھڑے ہوں اور اپنی 2 رکعت نماز پڑھنے لگے اور قرآن مجید آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو تو دنیا آپ کو پروفیسر مان سکتی ہے، مگر اگر آپ اپنے پیدا کرنے والے کے کلام کو نہیں سمجھتے ہیں تو میری نظر میں جاہل ہے۔ وہ تو سمجھیے جو اللہ آپ سے کہنا چاہتا ہے، جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے یاد رکھیے کچھ بھی کر لیجئے گا کامیابی آپ کا مقدر نہیں ہو سکے گی۔ سینہ ٹھوک کے، خم ٹھوک کے یہ بات ہم آپ سے کہتے ہیں، یاد رکھیے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی طرف سے عزت اللہ نے اپنے پاس رکھی، پھر اپنے رسول کے لیے رکھی اور پھر مومنوں کے لیے۔ اپنا ایمان کامل کرنے کا راستہ تلاش کریے۔ یاد رکھیے کچی پکی توحید کے ساتھ، ڈھیلے عقیدے کے ساتھ، چھوٹے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے اعمال کے ساتھ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی کر جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو نمونہ بننا ہوگا صحابہ کرام کا، نمونہ بننا ہوگا تابعین کا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ عام آدمی نہیں ہیں، میں آپ کو مایوس کرنا ہرگز نہیں چاہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھ کے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اور کسی فارسی شاعر کا شعر ہے، اس نے کہا ہے برخود نظر کشا زتہیدہ منی مرج در سینئی تو ماہ تمام نہادان، کہ اپنے آپ پر نظر ڈال کر کبھی بھی آپ اپنے آپ پر نظر ڈال کے بس ہمت نہ ہوئیے گا، کبھی بھی اپنا حوصلہ نہ ٹوٹنے دیجئے گا۔ اللہ نے ماہ تمام بدر منیر آپ کے سینے میں رکھا ہے، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک عام سا انسان، آپ عام سا انسان نہیں ہیں۔ یاد رکھیے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکیم کا، عقل مند کا ہر فعل عقل کے کسی نہ کسی خاص زاویے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جو کرے گا عقل کے روشنی میں کرے گا تو اللہ بھی حکیم ہے، بلکہ حکیموں کا حکیم ہے۔ ساری عقل اور سارے علم کا خزانہ اس کے پاس ہے، اس کا کوئی عمل بھی کبھی بھی کسی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر عمل میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو اور دل کے کان کھول کے سنو کہ اگر اللہ نے اس کفر کے زمانے میں اور ایسے بگڑے ہوئے حالات میں مجھ کو اور آپ کو اگر مسلمان بنا کے پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے اللہ کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر اس نے مجھ کو مسلمان بنایا ہے، آپ کو مسلمان بنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ عام انسان نہیں ہیں۔ ایسے بگڑے ہوئے زمانے میں اس نے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے مسلمان بنایا ہے اور آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ خدمت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے یہ راستہ وہ راستہ ہے جس راستے میں پورا ایفرٹ آپ کو نہیں ڈالنا ہوتا، آپ کو پوری محنت خود نہیں کرنی ہوتی، بلکہ
ابتدا آپ کو کرنی ہوتی ہے، چلنے کی ہمت آپ کو دکھانی ہوتی ہے، نیت درست کر کے پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنے لگیں گے تب راستہ چلانا اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں پھر ان کو اپنا راستہ ہم خود دکھاتے ہیں اور ہمارے راستے پہ ہم ان کو خود چلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اچھائیاں کرنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ساتھ کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کائنات میں یہ بات یاد رکھو کہ ساری دنیا تمہارے خلاف ہو، ہما شما تمہارے خلاف ہو، یہ اور وہ تمہارے خلاف ہو، کوئی بھی ہو، چنی ہو کہ چنا ہو، زمین ہو کہ آسماں ہو، کوئی تمہارے خلاف ہو، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ یاد رکھو کہ کائنات کا سارا نظام بھی اگر تمہارے خلاف ہے تب بھی تمہاری عزت میں، تمہاری سرخروئی میں، تمہاری سربلندی میں کوئی روڑا اٹکا نہیں سکتا، اور تم دنیا سے بھی جب نکل کے آخرت کو جاؤ گے تو کامیاب و کامران ہوگے، اور آخرت تو تمہارے لیے تیار رکھی ہی گئی ہوگی۔ یاد رکھو جو بندہ اللہ کی معیت حاصل کر لیتا ہے دنیا کے اسباب مسبب الاسباب کے سامنے بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ بس یہی ایک بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کی معیت حاصل ہو جائے، کسی طرح اللہ کا ساتھ حاصل ہو جائے کہ اللہ آپ کا ہو جائے اور آپ اللہ کے ہو جائیں، بس یہ ایک چیز آپ کو کر لینی چاہیے۔